اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وسیلۃ علیک وآلہ وسلم کثیرا کثیرا حرفا حرفا الفا الفا دائما ابدا بعدد کل معلوم لک الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ معزز سامعین، ناظرین، قارئین اور حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے آج کا جو موضوع ہے اس کے طرف چلتے ہیں۔ مجلس ذکر و فکر میں سوال و جواب کے اس سیریز میں اس ہفتے کا سوال تھا اسم اعظم کیا ہے؟ اسم اعظم کیا ہے اور اسے کیسے حاصل کیا جاتا ہے؟ دلائل کی روشنی میں اختصار کے ساتھ گفتگو کرنا تھا، جس پر مسلسل 7-8 دن تک اس موضوع پر گفتگو ہوئی ہے، اور اسم اعظم کے حوالے سے جو باتیں نکل کر سامنے آئی ہیں، آئیے اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور مختلف جوابات کے حوالے سے اور اس کے توسل سے جو ہے اسم اعظم کی حقیقت کو سمجھا جا سکتا ہے۔ آئیے ہم لوگ شروع کرتے ہیں۔ اسم اعظم کا مطلب ایسے تو صاف ہے کہ اسم مانے نام، اعظم مانے بڑا، یعنی بڑا نام۔ اسم کا مطلب نام اور اعظم کا مطلب بڑا۔ تو بڑا نام کیا ہے؟ بڑا نام اللہ کا ہے۔ اللہ کا نام ہی بڑا ہے کیونکہ اللہ بڑا ہے۔ لیکن یہ اسم اعظم جو موضوع ہے، جو بات ہے، اس پر ہمیشہ سے لوگوں کا ایک نظر ہوتا ہے، اور یہ لگتا ہے کہ ایک بہت بڑی پہیلی ہے، ایک بہت بڑا پوشیدہ چیز ہے، پوشیدہ جو ہے نسخہ ہے، جس کو پڑھ کے لوگ، کہیں سننے میں آتا ہے کہ لوگ آسمانوں پہ جاتے تھے، کہیں سنتے ہیں کہ کوئی بڑے بڑے کام کر جاتے تھے۔ اسم اعظم ایک بہت بڑا جو ہے راز اور ایک بھید سمجھا جاتا ہے ہمیشہ سے، اور لوگوں کے اندر ایک جو ہے ایک تشنگی اس کے بارے میں بنی رہتی ہے کہ آخر اسم اعظم ہے کیا؟ کوئی تو بتائے ہم کو کہ اسم اعظم ہے کیا۔ آئیے سب سے پہلے تلاشتے ہیں، تمام خانقاہوں کے مختلف بزرگوں کے تعلق سے سمجھتے ہیں اور غور کرتے ہیں، پھر بہت سی باتیں کھل کے جب سامنے آئے گی تو ہم لوگ خود سمجھ لیں گے کہ اسم اعظم در حقیقت ہے کیا اور کیسے حاصل کیا جاتا ہے۔ جناب صوفی صادق الرحمن صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی نے کہا کہ اسم اعظم یعنی اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا نام، جس کے ذریعے مانگی گئی دعا رد نہیں کی جا سکتی۔ بعض اکابرین کا خیال ہے کہ اسم ذات ہی اسم اعظم ہے، لیکن ذات چونکہ صفات سے بالاتر ہے، اسی لیے اسم اللہ کا مشاہدہ اور ادراک ناممکن ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ کمپیوٹر چاہے جتنا بھی ایڈوانس ہو، وہ انسان کے ذات کا ادراک نہیں کر سکتا، البتہ انسانی صفات تک وہ پہنچ سکتا ہے۔ یعنی کچھ بڑے بڑے اکابرین کا جو خیال ہے وہ یہ ہے کہ اسم ذات جو اللہ ہے وہی اسم اعظم ہے۔ عاجز کے نزدیک اسم اعظم اسم صفات ہی ہے، جیسا کہ خود اس نام سے ظاہر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسم اعظم کے بارے میں کچھ فرمایا ہے اور اس کی تلاش انسان پر چھوڑ دیا ہے۔ یعنی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی جو ہے اس کو پردے میں رکھا تاکہ آپ ڈھونڈیے اور سمجھیے اس کو، ہے نا؟ یعنی کچھ فرمایا اور اس کو جو ہے آپ پر چھوڑ دیا کہ آپ اس کو تلاش کریں۔ ٹھیک اسی طرح سے جیسے ہم لوگ جو ہے شب قدر کو تلاش کرتے ہیں، جیسا کہ البقرہ آل عمران میں تلاش کے اشارے ملتے ہیں۔ قرآن کی جو آیتیں ہیں، سورت ہے سورہ بقرہ اور سورہ عمران میں یہ اشارے ملتے ہیں۔ اللہ کی تلاش یعنی فنا فی اللہ میں آخری مشاہدہ اسم اعظم کا کرایا جاتا ہے۔ فنا فی اللہ میں آخری مشاہدہ جو ہے وہ اسم اعظم کا کرایا جاتا ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ اسم اعظم تب عطا کیا جاتا ہے جب انسان کو دعا کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر! یعنی انسان کو اسم اعظم اس وقت عطا کیا جاتا ہے جب دعا کی ضرورت اس کو نہیں رہتی ہے، دعا کی ضرورت ہی ختم ہو جاتی ہے، اور وہ تقدیر کو سمجھنے لگتا ہے۔ وہ اسم جو اللہ کو خلیفہ سے ممیز کراتا ہے اسم اعظم ہے۔ جو اللہ کو خلیفہ سے ممیز کراتا ہے وہی اسم اعظم ہے۔ یعنی اسم اعظم ایک رہس ہے، ایک راز ہے، ایک بھید ہے، اور فنا فی اللہ کی آخری مشاہدہ میں جا کر کے اسم اعظم کو عطا کیا جاتا ہے۔ یہ بات واضح سمجھ میں آ رہی ہے۔ جناب صوفی محمد رشید صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی کہتے ہیں کہ اسم اعظم ایسا نام یا ایسا ورد جسے ادا کرنے سے انسان اپنے رب سے جڑ جاتا ہے۔ یہ محترم کہہ رہے ہیں کہ اسم اعظم وہ نام ہے
جس کو ورد کرنے سے انسان رب سے جڑ جاتا ہے، کنیکٹ ہو جاتا ہے، چاہے صفات کے ذریعے جڑے یا ذات کے ذریعے جڑے۔ جس اسم سے بھی اللہ سے جڑے وہی اس کے لیے اسم اعظم ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے! جس اسم سے ہم اللہ سے جڑ جاتے ہیں وہی نام جو ہے اسم اعظم ہو سکتا ہے۔ اسم اعظم کو کوئی بھی مومن اپنی کوششوں سے حاصل نہیں کر سکتا، بلکہ یہ عطا کی بات ہے، اللہ جسے چاہے اسم اعظم عطا فرما دیتا ہے۔ مرشد بھی اپنے مرید کو عطا کرتا ہے، مرشد بھی اپنے مرید کو عطا کر سکتا ہے اسم اعظم۔ جیسا کہ ایک دفعہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرید کو دریا پار کرنے کے دوران فرمایا کہ تو یا جنید پکار۔ اپنے مرید کو کیا فرمایا کہ تو یا جنید پکار، دریا پار ہو جائے گا۔ اس نے دیکھا کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ یا اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ جنید بغدادی خود یا اللہ کر رہے ہیں، لیکن مرید کو کہہ رہے ہیں کہ تم یا اللہ مت کرنا، تم یا جنید کرو۔ اس نے سوچا کیوں نہ میں بھی یا اللہ کروں، کیوں نہ میں بھی یا اللہ کا ذکر کروں۔ جب اس نے یا اللہ کہا تو ڈوبنے لگا۔ اس نے سوچا کہ جو پیر صاحب کر رہے ہیں وہی ہم کریں گے، لیکن معاملہ الٹ گیا۔ جب اس نے یا اللہ کہنا شروع کیا تو ڈوبنے لگا، اور جب جنید کہنا شروع کیا یا جنید تو پھر پانی پر چلنے لگا۔ اللہ اکبر، بہت غور کرنے کی بات ہے۔ اب یہاں مرشد کا اسم اعظم یا اللہ اور مرید کا اسم اعظم یا جنید، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہاں پر مرشد کا اسم اعظم کیا ہوا؟ یا اللہ ہوا، اور مرید کا اسم اعظم یا جنید ہوا۔ جو عطا کیا گیا مرشد کے طرف سے وہ اس کے لیے اسم اعظم یعنی یا جنید ہی اس کے لیے اسم اعظم تھا۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام اور اولیاء اللہ کا اسم اعظم مختلف رہا ہے۔ انبیاء کا اسم اعظم کچھ اور رہا ہے، اولیاء کا اسم اعظم کچھ اور رہا ہے۔ اسم اعظم عطا کی بات ہے، اپنی کوشش سے حاصل نہیں ہوگا، یہ عطا کی بات ہے۔ اپنی کوششوں کو اپنے مرشد کے رضا پر لگانا ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ ڈھونڈتے رہنے سے مل جائے گا کہ چلو بھائی چشم باطن ڈھونڈیں، تو چشم باطن ڈھونڈنے سے نہیں ملتا، وہ اپنے اندر سے پھوٹتا ہے۔ جب آپ اس راستے میں چلیں گے تو چشم باطن آپ کے اندر سے پھوٹے گا۔ اس موضوع پر بھی ہم لوگ پہلے بات کر چکے ہیں، چشم باطن کی کیا حقیقت ہے، ضرور اس کو سنیے گا تو آپ کو چشم باطن کا بھی راز پتہ چلے گا۔ ابھی ہم لوگ اسم اعظم کی بات کر رہے ہیں۔ اسم اعظم بھی عطا کی بات ہے، اپنی کوششوں سے حاصل نہیں ہوگا، اپنی کوششوں کو اپنے مرشد کے رضا پر لگانا ہوتا ہے، نہ کہ اسم اعظم کے حصول کے لیے ادھر ادھر بھٹکے۔ اسی لیے اپنے آپ کو راضی بارضا رکھنا ہوتا ہے۔ مشکل میں مرید کا اپنے مرشد کو پکارنا ہی مشکل کشائی ہے، اور کیا چاہیے؟ مشکل میں مرید کا سچے دل سے مرشد کو پکارنا مشکل کشائی ہے بھائی۔ اب جناب محترمہ لبنہ شاہد صاحبہ فرماتی ہیں کہ صبر، دکھ، درد، تکلیف، برداشت یہ خود اسم اعظم ہیں۔ اللہ اللہ، کیا بات ہے! صبر کرنا، دکھ جھیلنا، درد جھیلنا، تکلیف اٹھانا، برداشت کرنا یہ خود اسم اعظم ہیں۔ اور انسان کو اسم اعظم تب عطا کیا جاتا ہے جب اسے دعا کی حاجت نہیں رہتی۔ جب انسان دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے، وہ راضی برضا ہو جاتا ہے، تب اس کو اسم اعظم عطا کر دیا جاتا ہے۔ بہت بڑی بات ہے۔ جناب مولانا صوفی سید حسن ہاشمی صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی کہتے ہیں کہ اسم یعنی نام، اعظم یعنی بڑا۔ اسم منے نام اور اعظم منے بڑا۔ دل کو اتنا بڑا کرو کہ سب اس میں سما جائے، دل کو اتنا بڑا کرو کہ سب اس میں سما جائے۔ صرف ذات ہو سے غرض رکھو، صرف ذات ہو سے غرض رکھو۔ جو مرشد تعلیم کرے، جو ذکر کرنے کے لیے دے، اس کو پڑھیے۔ اللہ کا ہر اسم اسم اعظم ہے، اللہ کا ہر اسم، اللہ کا ہر نام اسم اعظم ہے، لیکن خود کو اعظم بنانا ضروری ہے۔ نام تو بہت ہے، نام اعظم ہے، لیکن جو کوئی اللہ کے راہ میں فنا ہوگا تب وہ کیا ہوگا؟ خود اسم اعظم بن جائے گا، کیونکہ روحانیت صرف فرما برداری کا نام ہے۔ مزید انہوں نے کہا کہ بنگال کے ایک بزرگ ہیں، ان کو بھولا شاہ ولی کے نام سے جانا جاتا ہے، آپ لوگ جانتے ہوں گے، لیکن تقریباً 50 سال پہلے ان کا نام بیلا شاہ ولی تھا۔ ان کا نام کیا تھا؟ بیلا شاہ ولی۔ وہ ایک جید بزرگ کے مرید تھے، ان کا نام شاہ جلال رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ جب وہ حضرت شاہ جلال رحمۃ اللہ علیہ کے پاس مرید ہونے کے لیے آئے تو انہوں نے بھولا شاہ کو بیل چرانے کا کام دیا، بیل چرانے کا کام دیا۔ وہ سارا دن بیل چراتے، وہ سارا دن بیلا کرتے،
سارا دن بیلا بیلا کرتے. وہ کبھی کسی مدرسے یا اسکول میں نہیں گئے. جب عالموں نے دیکھا کہ یہ بیلا بیلا کرتے رہتا ہے تو اسے سمجھایا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم یا دوسرے ورد کرنے کا مشورہ دیا کہ بھائی تم بیلا بیلا کیا کرتے رہتے ہو, ارے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو, کچھ آیت پڑھو, کچھ سورہ سیکھو. مشورہ دیا لیکن وہ نہیں مانا. نہیں, ہم کچھ نہیں سنیں گے, ہم کچھ نہیں سنیں گے. کسی مولوی کی بات وہ نہیں مانا. وہ دن رات بیلا بیلا کرتا رہتا تھا کیونکہ اس کے مرشد نے کہا کہ بیل چراؤ. یہاں تک کہ کچھ دنوں کے بعد اس سے کرامتوں کا ظہور ہونے لگا. اللہ اکبر. مرشد کے حکم کی فرما برداری کی یہ بات ہوئی کہ بیلا 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 کرتے کرتے اس کو سمجھ لیجئے کہ یہ اسی کے لیے اسم اعظم ہو گیا اور اس سے کرامتوں کا ظہور ہونے لگا. وہ جس کے حق میں بھی دعا کر دیتا وہ فوراً قبول ہو جاتی. اللہ اللہ, کیا بات ہے. ذرا ان باتوں پر بھی غور کرنا چاہیے صاحب. جب اس کی کرامت عام ہونے لگی, لوگوں کو پتہ چلنے لگا, تو ان کے پیر و مرشد حضرت شاہ جلال رحمۃ اللہ علیہ نے عالموں کو بلایا اور پوچھا کہ تم اس کے خلاف باتیں کر رہے ہو, تم اس کے خلاف باتیں کیوں کر رہے ہو؟ میں دیکھ رہا ہوں تم اس پر اعتراض کرتے ہو. تب عالموں نے کہا, مولانا لوگوں نے, مولوی لوگوں نے سب کہا کہ حضرت میں یہاں عرصہ دراز سے ہوں, جیسا آپ نے عمل دیا ویسا ہی میں نے کیا, لیکن ہمارے پڑھنے کا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا. عالموں نے کہا کہ ہم پڑھتے ہیں تو ہم کو تو کچھ اثر ہی نہیں ہوتا, ورد کرتے ہیں, اتنا ذکر کرتے ہیں, کچھ نہیں ہوتا. اور وہ کچھ نہیں کرتا تھا, بیلا بیلا کرتا تھا. دیکھیے اسے کرامت ہو رہا ہے اور یہ کچھ ہی دنوں میں اس نے بڑے مرتبے حاصل کر لیے خالی بیلا بیلا کر کے. جبکہ ہم نے اسے ایسا کرنے سے منع بھی کیا حضور, لیکن وہ نہیں مانتا. حضرت شاہ جلال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, روحانیت فرما برداری کا نام ہے. اس نے میرے بات کو مضبوطی سے تھام لیا اور میرے الفاظ کو حکم قرآن و حدیث جان کر اس پر عمل کیا. اب یہاں پر ہم رک کر کے ایک بات کرنا چاہیں گے کہ انہوں نے اپنے مرشد کے ایک حکم کو مانا اور مان کر کے صرف بیلا بیلا کر کے منزل و مقصود کو پا گئے. لیکن آج ہم لوگ یہ بھول سے نہیں سمجھیں کہ ہم کسی جاہل پیر کے بات کو مان کر کے فرما برداری کر کے ہم صاحب کرامت ہو جائیں گے. جی نہیں, بالکل سمجھیے اس بات کو. پیر ہمارا جب تک کامل نہیں ہوگا تب تک اس کے دی ہوئی کوئی بھی حکم صحیح نہیں ہوگا. پیر اگر ہمارا کامل ہے تو وہ اگر بیلا بیلا کرنے کے لیے بھی ہم کو کہا دے تو ہم پہنچ جائیں گے. لیکن پیر اگر ہمارا کامل نہیں ہے تو رات رات بھر بھی ہم کو عبادت کرنے کے لیے کہے گا, اس سے قسم خدا کی کچھ نہیں ہونے والا, کیونکہ وہ خود ہی منزل کو نہیں پایا ہے. یہ بہت تلخ بات ہے, کچھ لوگوں کو میری بات گرا لگے گی, لیکن ضرور ہم یہاں پر رک کر کے کہنا چاہیں گے کہ کہیں ایسا نہ سمجھ لیں کہ ہم اپنے کسی بھی پیر کی بات کو مان لیں گے, کسی جھولا چھاپ پیر کی بات کو مان کر کے ہم بھی کچھ نہ کچھ کرنے لگیں گے اور ہم بھی بیلا بیلا کریں گے تو صاحب کرامت ہو جائیں گے. جی نہیں. یاد رکھیے ان کے پیر شاہ جلال رحمۃ اللہ علیہ صاحب کرامت اور پائے کے ہستی تھے, برگزیدہ مرشد کامل تھے. آج آپ بھی اپنے مرشد کامل کی بات کو مان کے اس منزل کو پا سکتے ہیں, لیکن جھولا چھاپ پیر کی بات کو مان کر کے ایک قدم آگے نہیں بڑھیے گا. یہ میرا چیلنج ہی نہیں بلکہ میرا اعلان بھی ہے. اس بات کو اچھے سے سمجھ لیجئے. اب اس بات کو آگے ہم لوگ کرتے ہیں کہ اللہ نے اسی میں احساس پیدا کر دیا یا کر دیتا ہے کہ اس سے کرامت ہونے لگتی ہے, ہونے لگا, جیسا کہ بھی آپ نے سنا. اس نے صرف میرا تصور کر کے بیلا بیلا ہی کیا اور اس کا عمل قبول ہو گیا. مطلب اس مرید نے جو بھی کیا اس کا قبول ہو گیا. پیر کی نظر اس پر پڑ گئی, بس ایک نظر پڑ گئی, کام تمام ہو گیا اور اس کے زبان میں تاثیر پیدا ہو گئی. اللہ اکبر, کیا مزے کی بات ابھی آپ سماعت کر رہے تھے. اب جناب صوفی اشرف حسین منصوری صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی کی بات سنتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اس میں یعنی پہچان اور اعظم یعنی عظمت, اس میں یعنی پہچان اور اعظم یعنی عظمت, صفت بڑا, اسم اعظم یعنی پہچان کرنے والا نام, یا جس نام سے خود کی یا اللہ کی پہچان ہو جائے, جس ذکر یا عبادت سے اللہ کی پہچان ہو جائے, یا جس ولی یا مرشد کے ذریعے اللہ کے پہچان ہو جائے, وہی اسم اعظم ہے. بہت خوب. اللہ تعالیٰ کا ہر نام ایک اسم اعظم ہے. بندہ جس نام سے اسے سچے دل سے پکارتا ہے تو اس میں وہ صفت ظاہر ہونے لگتی ہے. جس نام سے آپ اللہ کو پکاریے گا اس کی صفت آپ پر ظاہر ہونے لگے گی. یہاں پر رک کر کے ایک بات ہم اور کہہ دینا چاہیں گے, چونکہ یہ تجزیہ نامہ چل رہا ہے تو اس میں میری بات جگہ جگہ پر ہو جاتی ہے. حضرت مولا علی مشکل گسار نے ایک جگہ فرما دیا تھا ناج البلاغہ میں, آپ بھی پڑھیے گا, کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام خزانوں کی چابیاں تم کو عطا کر دی ہے. اپنے بیٹے حضرت امام حسن علیہ السلام کو وصیت میں یہ بات کہتے ہیں کہ حسن, اللہ نے تمام خزانوں کی چابیاں تم کو عطا کر دی ہے. مراد یہ تھا کہ اللہ کے جتنے بھی صفاتی نام ہیں وہ سب خزانوں کی چابیاں ہیں. آپ کو جس چیز کی ضرورت ہے اس چابی کو لگا لیجئے اور خزانہ کھول لیجئے. اب کہیے گا کیا بات کر رہے ہیں. مطلب یہ کہ اگر جو ہے
آپ کو ذلت مل رہی ہے تو آپ یا ذوالجلال والاکرام کا ورد کیجیے، آپ کو عزت ملنے لگے گی۔ آپ کو مفلسی ہے تو آپ غنی الحمید یا غنیوں کا ورد کرنا شروع کر دیجیے، آپ غنی ہو جائیے گا۔ اسی طریقے سے آپ پر جو ہے مشکلیں پڑ رہی ہے یا باسطوں کا ورد کرنا شروع کر دیجیے۔ کہنے کا مطلب کہ اللہ کی تمام صفتیں جو ہے وہ ایک چابی ہے، اور تمام صفاتی نام جو ہے سب اسم اعظم کا درجہ رکھتا ہے، جیسا کہ ابھی آپ سماعت فرما رہے ہیں کہ وہ صفت ظاہر اس سے ہونے لگتی ہے۔ لوگوں نے جس پر جیسا عمل کیا، محنت کیا، وہ چیز پانے لگے اور کھولنے لگے، اور کسی بھی چیز میں وہ منزل کمال کو پا لیا، اور ان سے ویسا ہی کرامت کا ظہور ہونے لگتا ہے۔ آج بھی ہو رہا ہے، وہ الگ سے کہیں پکڑ کے لانے اور ڈھونڈنے کی چیز نہیں ہے، آپ کے اندر سب کچھ موجود ہے۔ آپ کہاں بھاگ رہے ہیں؟ آپ کہاں ڈھونڈ رہے ہیں؟ کس کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ تو یہ بات ہو گئی۔ اللہ کا ہر نام ایک صفت، اور اللہ میں ساری صفات موجود ہے، یعنی اللہ جو ہے اس میں ذات ہے، اور سب نام جو ہے اس کے 99 یا اس سے زائد جو ہم لوگ سنتے ہیں وہ اس کے صفاتی نام ہیں۔ یہ نام ذاتی ہے، جیسا کہ ہم نے کہا کہ اللہ جو ہے اس میں ذات ہے، اور باقی تمام نام صفاتی نام ہے۔ اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ مزید اسم اعظم نہ مانگا جاتا ہے اور نہ ہی حاصل کیا جا سکتا ہے، بلکہ اسم اعظم اللہ کی عطا ہے جو اللہ کی عطا سے ملتا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وسلم پنجتن پاک علیہ السلام اور مرشد پاک کی عطایت محبت اور خدمت سے ملتا ہے۔ سچی عطایت سچی محبت اور سچی خدمت سے ملتا ہے۔ سچی سے میرا مراد یہ ہے کہ پوری طرح سے وہ آئیڈیالوجی فالو کرنا ہوگا آپ کو، صرف نام نمود کے نہیں رہنا ہوگا، کنسپٹ کے پکے ہونے پڑیں گے آپ کو۔ اور اسم اعظم اسے عطا کیا جاتا ہے جو اپنی انا سے خالی ہو جاتا ہے، کوئی انانیت اور کوئی غرور اور تکبر نہیں ہو، تب جا کر کے وہ سب منزل حاصل ہوتی ہے۔ اب جناب صوفی کامران فضل الرحمانی صاحب قبلہ مدظ اللہ العلی کیا کہتے ہیں یہ بھی سنتے چلیے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم تجزیہ نامہ جب ہم پیش کرنے لگتے ہیں تو تمام خانقاہوں کے جو بڑے بڑے جید ہستیاں ہیں، جو جید بزرگ ہیں، جو اسکالر ہیں، سب کی باتیں ہم پیش کرتے ہیں، اور ان کی باتوں میں جو مواد ہوتے ہیں اس سے ہم خود بھی سیکھتے ہیں، اور دوسروں کو بھی اس کی تشریح کر کے وضاحت کر کے بتاتے ہیں، تاکہ دوسروں کو بھی ان کی باتیں بھی سمجھ میں آئے اور صحیح بات ان تک پہنچ سکے۔ چنانچہ صوفی کامران فضل الرحمانی صاحب قبلہ مدظ اللہ العلی کہتے ہیں کہ حضرت شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے نواسے حضرت مظہر فضل الرحمانی قبلہ فرماتے ہیں کہ پیر کا عطا کیا ہوا کلمہ اصل اسم اعظم ہے۔ پیر کا عطا ہوا کلمہ جو ہے وہ اصل اسم اعظم ہے، اور یہ مختلف قسم کے پوشیدہ اسم ہوتے ہیں جو سینہ بسینہ منتقل ہوتے آتے ہیں، اور روحانی حکم کے مطابق ہی مرید کے مزاج کے مطابق یا عناصر کے مطابق عطا کیے جاتے ہیں۔ یہ مت سمجھ لیجئے کہ آپ کو ہر چیز مل جائے گا، اس بھول میں مت رہیے گا۔ آپ کا جو ظرف ہے نا وہی آپ کو ملے گا، آپ جس چیز کو سنبھال سکنے کے لائق ہیں وہی چیز آپ کو ملے گا، دوسری چیز آپ کو مل نہیں سکتی ہے۔ اب سارا دنیا گھوم جائیے، زمین آسمان ایک کر دیجیے، آپ کا ظرف اگر کپ کی طرح ہے تو اس میں چائے ملے گی آپ کو، آپ کا ظرف اگر کٹورے کی طرح ہے تو اس میں آپ کو کھانا مل سکتا ہے، آپ کا ظرف اگر تھال کی طرح ہے تو اس میں زیادہ آپ کو لنگر مل سکتا ہے۔ آپ اپنا ظرف دیکھیے، دوسروں سے مقابلہ مت کیجیے۔ کہنے کا مطلب کیا ہوا کہ مرید کے مزاج اور اس کے مطابق مرید کیسا ہے، اس کا مزاج کیسا ہے، کس چیز کو وہ سنبھال سکے گا، کس چیز کو وہ نہیں سنبھال سکے گا، سب دیکھ رہا ہے آپ کا پیر کامل، اور اس مرید کو وہی چیز دیتا ہے جس کو وہ سنبھال سکنے کے لائق ہے، دوسرا چیز وہ دے گا ہی نہیں، اور اگر دے گا بھی تو سنبھال نہیں سکے گا۔ یہ حقیقت ہے، اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ چنانچہ اسی کے مطابق، اس کے عناصر کے مطابق، اس کے مزاج کے مطابق عطا کیے جاتے ہیں۔ اس کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ پیر کا دیا ہوا جو بھی خفیہ اسم ہوتا ہے، جب وہ ریاضت میں عروج پر پہنچتا ہے تو مجلس محمدی اور بزرگان دین کی روحانی محفل میں حاضری کروا کر معرفت سے لبریز کر دیتا ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ پیر ناقص ہے، مطلب ایبل نہیں ہے، لائق نہیں ہے، وہ پیر ناقص ہے جو مرید کو اسم عطا نہ کر سکے، وہ پیر ناقص ہے جو مرید کو اسم عطا نہ کر سکے اور باطنی معاملات اور نفس کے معاملات میں تبدیلی لا کر اس کو نورانی نہ کر سکے۔ وہ پیر ہے ہی نہیں جو اپنے مرید کو اسم عطا کر کے اس کے اندر روشنی نہ بھر دے۔ اب تو معاملات یہ دیکھنے کو آتے ہیں کہ پیر کے اندر ہی روشنی نہیں ہے، مرید میں کیا روشنی بھریں گے۔ اللہ جو ہے بچائے ایسے جعلی لوگوں سے، اور سچے لوگوں کے ساتھ ہم کو بیٹھنے کی ہم لوگوں کو توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم اسم بھی لے سکیں، ذکر بھی لے سکیں، اور ہم خود کے اندر وہ نور اور روشنی پیدا کر سکیں۔ آمین۔
جناب صوفی ظفر افتخاری ظہوری صاحب قبلہ مدظ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سید عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور اسم اعظم کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب تو ایسے اللہ کا نام لے کہ تیرے دل میں کوئی اور نام نہ ہو، جب تو ایسے اللہ کا نام لے کہ تیرے دل میں اور کسی کا نام نہ ہو، یعنی ایسے اللہ کا نام لے کہ تیرا دل بالکل خالی ہو، تو وہ اسم اعظم ہے۔ اللہ اللہ، کیا بات ہے، کتنا کڑا بات ہے، ذرا سوچ کے دیکھیے۔ بہت عام سمجھتے ہیں، بہت لوگ سمجھتے ہیں کہ بس ہم کو کوئی چیز بتا دے، ہم بس پڑھ لیں اور بالکل چوطرف آسمان گھوم جائے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے کہ اسم اعظم کا مطلب کہ کوئی نام بتا دو۔ لوگ یہی تلاش کرتا ہے اسم اعظم کیا ہے، سنو پتا کرو، ارے معلوم کرو کہ اسم اعظم کیا ہے، بس خالی اسم اعظم معلوم ہو جائے، اس کے بعد پھر تو ہم کو ساتوں آسمان کا چکر کاٹنے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے، جگہ ہر جگہ گھوم جائیں گے، جو کہہ دیں گے ہو جائے گا۔ جی نہیں، ایسا نہیں ہے، اتنا شارٹ کٹ نہیں ہے، اتنا ہلکے میں نہیں لیجئے، یہ بہت کٹھور منزل ہے، بہت کڑا منزل ہے۔ جی ہاں، میری بات آپ کو غلط لگ رہی ہو تو ہم پھر سے پڑھ کے سنا دیتے ہیں۔ حضرت سید عبد القادر جیلانی بڑے پیر کا رہے ہیں۔ کون کا رہے ہیں؟ بڑے پیر کا رہے ہیں۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ اسم اعظم کیا ہے، تو آپ نے کہا کہ تو ایسے اللہ کا نام لے کہ تیرے دل میں کوئی اور نام نہ ہو۔ اب بتائیے تو آپ کے دل میں کون سا نام نہیں ہے؟ دنیا کا نام پڑا ہوا ہے۔ جب آپ کے دل میں کوئی اور نام نہ ہو تب، یعنی ایسے اللہ کا نام لے کہ تیرا دل بالکل خالی ہو۔ مراد یہی ہے جو ہم نے پہلے کہا، پوری طرح سے بالکل وائٹ پیپر ہو جائیے، بالکل بلینک پیپر ہو جائیے، بالکل نیوٹر، بالکل زیرو ہو جائیے، تب وہ اسم اعظم خود ہو جائیے گا۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اتنا یاد کرتا ہے کہ اس کا دل ایک صحرا اور ویرانے کی طرح ہو جائے، اس کا دل ایک صحرا اور ویرانے کی طرح ہو جائے، اور اس میں صرف ایک چراغ جلتا ہو، یعنی خدا کی یاد کا چراغ۔ فقیری سے بھرے اس دل کے ویرانے کہاں جائیں۔ ایسا ویرانہ دل پیدا کر لیجئے، تب اس میں کیا ہوگا؟ خدا کا یاد کا چراغ جب آپ جلائیے گا تب بات کچھ بنے گی صاحب۔ تو پھر اللہ اس کا ہاتھ بن جاتا ہے، اس کا اشارہ بن جاتا ہے، اللہ اس کا کلام بن جاتا ہے۔ حدیث میں مذکور ہے۔ آیت اللہ العظمی وحید خراسانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ امام حسین علیہ السلام کا بہنے والا خون اس بدن مطہر سے نکلا تھا جو اللہ کے اسم اعظم کا حامل تھا۔ اللہ اکبر۔ اسم اعظم 73 حروف ہیں، جن میں سے ایک پروردگار عالم سے مخصوص ہے کہ جس میں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اور باقی حروف میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فقط 2 حروف کا علم دیا گیا تھا، جس سے وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے اور کوڑ کے مریضوں کو شفا دیتے تھے، خدا کے اذن سے پرندوں کو خلق کرتے۔ یہ سب کمالات اور معجزات اس اسم اعظم کے تھے۔ وحید خراسانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول کتنا سخت ہے، ذرا دیکھ لیجئے کہ امام حسین کا بہنے والا خون اس بدن مطہر سے نکلا تھا جو اللہ کے اسم اعظم کا حامل تھا۔ یعنی اسم اعظم کون تھے؟ سوچ لیجئے، بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پاک ہستیاں خود اسم اعظم ہوتی ہیں، اور بہت اچھی بات یہ ہے کہ اسم اعظم 73 حروف ہیں۔ اسم اعظم میں 73 حروف ہیں، جن میں سے ایک پروردگار عالم سے مخصوص ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسم اعظم میں سے 8 حروف کا علم دیا گیا تھا۔ 2 حروف عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تو مسیح اللہ ہو گئے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 8 حروف کا علم دیا گیا، لیکن تمام کے تمام 72 اسم اعظم کا علم امام حسین علیہ السلام بن علی علیہ السلام بن ابو طالب علیہ السلام کے قلب مبارک میں ہے۔ یعنی صاف واضح ہو رہا ہے کہ مکمل جو پاور جن کے پاس ہے، اسم اعظم جو مکمل ہے، وہ کہیں اور نہیں بلکہ پنجتن پاک کے اندر موجود ہے۔ سارا اسم اعظم کا جو 73 کہیے کہ جو راز ہے، 73 جو ٹاورز ہیں، وہ سب پنجتن کے پاس موجود ہیں، جس میں سے 2 ٹاور ملا عیسیٰ علیہ السلام کو تو مسیح اللہ ہو گئے، اور 8 ٹاور ملا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو خلیل اللہ ہو گئے۔ اب ذرا سوچ کر کے دیکھیے کہ اور باقی ٹاور جن کے پاس ہے، ان کے پاس کتنا بڑا پاور ہاؤس ہوگا، اور کتنی بڑی منزل اور کتنے بڑا مقام کے مالک وہ لوگ ہوں گے، اور کتنے دور ان کی رسائی ہوگی، آپ سمجھ سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسم اعظم ان دونوں آیتوں میں ہے۔ لیجئے اس حدیث سے سنیے اسم اعظم کو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 163 کو دیکھیے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔
اس آیت کے بارے میں بھی اشارہ ملا. دوسری آیت سورہ آل عمران آیت نمبر 1 اور 2، الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ حدیث میں آئی ہے. اب جب حدیث میں یہ بات آئی ہے تو یہاں پر ساتھ ہی ساتھ دادا میم ہندی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہم ذکر کر دیں کہ دادا میم ہندی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کسی نے وہ آیت پڑھی جس کا تلاوت میں نے شروع میں کیا، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، سورہ حشر کی آخری آیت. دادا حضور فرماتے ہیں کہ بزرگوں نے اس کو بھی، اس آیت کو بھی اسم اعظم قرار دیا ہے. اللہ عالم بالصواب یہ کہا کر کے خاموش ہو گئے، اشارہ کر کے جو ہے عنوان بدل دیا. مطلب انہوں نے بھی کھولا نہیں بل صاف طور سے، لیکن کہا کہ اس آیت کو بھی، اس صورت کو بھی دیکھنا چاہیے اور اس کی بھی بڑی برکتیں ہیں اور بڑی فضیلت ہے. جیسا کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں حدیث میں بھی کچھ اشارے ملے ہیں ہم کو. بہرحال اب آگے بڑھتے ہیں مزید، اور اس پر جو ذکر آیا تو آگے ہم لوگوں نے دیکھا کہ ہم ہی لا الہ، ہم ہی الا اللہ، ہم ہی اسم اعظم، ہم ہی جسم اللہ، ہم ہی لا الہ، ہم ہی الا اللہ، ہم ہی اسم اعظم، ہم ہی جسم اللہ. یہ بات امید ہے کچھ ذہن میں جا رہی ہوگی، جیسا کہ ابھی ذکر میں ساری باتیں چل رہی ہے. غور کرتے چلیے گا. جناب صوفی مزمل صاحب قبلہ مدد اللہ علی کہتے ہیں کہ اسم اعظم مولا علی علیہ السلام ہے، یعنی یا علی مدد ہی اسم اعظم ہیں، ایسا ہم کہہ سکتے ہیں. یہ ایک اپنا نظریہ ہے، جیسا کہ ابھی ہم نے اوپر پڑھا کہ یا جنید بھی کسی مرید کے لیے جب اسم اعظم ہو سکتا ہے تو ایک مولائی کے لیے یا علی اسم اعظم کیوں نہیں ہو سکتا ہے. اب جناب صوفی شکیل وارث صاحب قبلہ مدد اللہ علی کہتے ہیں، ایک ہی جملے میں انہوں نے کہا کہ اسم اعظم پیر کا نام ہوتا ہے. جیسا کہ ہم لوگوں نے بھی دیکھا، آپ اپنے پیر کا نام کو بھی آپ لے سکتے ہیں اور پکار سکتے ہیں. جیسے ہم لوگ کہتے ہیں یا سرکار میم ہندی المدد، ہمارے لیے یہی اسم اعظم ہے. خواجہ چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور اپنے پیر کا نام یا کسی بزرگ کا نام ہم لے سکتے ہیں کہ نہیں؟ انہوں نے کہا، ہست بہشت کا حوالہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں انہوں نے کہا کہ اپنے پیر کے نام کو لینے سے ذوق پیدا ہوتی ہے، ضرور لینا چاہیے اور پیر کا نام لے کر پکارنا چاہیے. چنانچہ اسم اعظم کو اگر ہم پیر کا نام کہیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. یا سرکار میم ہندی المدد. اور بھی اپنے پیر کا نام آپ اپنے پیروں کا نام لے سکتے ہیں، وہ آپ کے لیے اسم اعظم ہو سکتا ہے. جناب صوفی عدیل احمد قادری صاحب قبلہ مدد اللہ علی کہتے ہیں کہ ایک صاحب نے کہا کہ اسم اعظم پیر کا نام ہے. یہ درست ہے اور اس میں کچھ کریکشن بھی ہے جو کہ یہ ہے. اب دیکھیے جناب عدیل صاحب کچھ کریکشن کر رہے ہیں ان باتوں میں، چونکہ تجزیہ میں اور ڈسکشن میں یہی ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے باتوں پر بات کرتے ہیں اور کچھ پوزیٹو پہلو ڈھونڈتے ہیں اس کا. اس سے علم نکلتا ہے، علم سے علم نکلتا ہے. علم ختم نہیں ہوتا بلکہ علم میں اور اضافہ ہوتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں ارے یہ سب کی باتوں کو سنا کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں آپ؟ جی نہیں، آپ کو سمجھ میں نہیں آتا ہے. گروپ ڈسکشن سے ہی نئی چیز نکلتی ہے. سمندر منتھن ہونے سے ہی امرت نکلا تھا ہندوؤں کے کنسپٹ کے مطابق. اسی طرح سے کسی ٹاپک پر اگر ہم بیٹھ کے منتھن کرتے ہیں تو اس علم سے نئے علم کو نکالا جا سکتا ہے. یہ ہمارا ماننا ہے بھائی، آپ مانیے یا مت مانیے آپ کی مرضی، لیکن ہمارا کنسپٹ یہ ہے کہ ہم علم میں اضافہ کر سکتے ہیں. تو جناب عدیل صاحب کہتے ہیں اسم اعظم صرف پیر کا نام ہی نہیں بلکہ ہر شخص کے لیے اس کے محبوب کا نام ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسم اعظم صرف پیر کا نام ہی نہیں بلکہ ہر شخص کے لیے اس کے محبوب کا نام اسم اعظم ہو سکتا ہے، بشرطے کہ وہ پاک عشق ہو. عشق اگر پاک ہو تو یہ چیز ہو سکتی ہے صاحب. پیر کے نام کے متعلق وہ واقعہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ مرید کا پہلے ذکر ہو چکا ہے. اس کے اور بھی کئی مثال ہیں. ایک یہ کہ مجنوں کو فرشتے نے کہا کہ اے مجنوں تجھے اللہ بلاتا ہے. فرشتے نے کہا کہ اے مجنوں تجھ کو اللہ بلاتا ہے. تو مجنوں نے کہا کہ خدا سے کہہ دو کہ اگر ملنا ہے تو لیلا بن کے آئے. خدا سے کہہ دو اگر ہم سے ملنا اس کو ہے، ہم کو نہیں ضرورت ہے اللہ کا، ہم کو کسی خدا کی ضرورت نہیں، ہم کو صرف لیلا چاہیے. ٹھیک ہے، اب اگر خدا کو شوق ہے ہم سے ملنے کا تو دوسرا شکل میں نہیں آوے، وہ لیلا بن کے آوے تو ہم اس کو قبول کریں گے، ورنہ ہم اس سے بھی نہیں ملے. اللہ اللہ. کسی کو اگر پیر سے عشق ہے تو اس کے لیے اس کے پیر کا نام یا اس کے محبوب کا نام ہی اسم اعظم ہوتا ہے. یہ عشق کے روح سے بات ہوئی ہے.
اس کے علاوہ طریقت میں مرشد کا بتایا ہوا کلمہ اسم اعظم ہے۔ یہ ابھی ہم نے اسم اعظم کی جو بات کیا ہے وہ عشق کے حوالے سے بھی کیا ہے، لیکن طریقت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو مرشد کا بتایا ہوا جو کلمہ ہے وہ اس آپ کے لیے اسم اعظم ہے۔ جو انہوں نے کہا دیا کہ یہ پڑھو تو پڑھو، بس وہی پڑھو، وہی آپ کے لیے اسم اعظم ہے۔ شریعت میں اللہ اکبر کو کہا جاتا ہے کہ یہ اسم اعظم ہے۔ اللہ بڑا ہے، بڑا نام ہے، تو اللہ اکبر کو بھی اسم اعظم کہا جاتا ہے۔ اکبر اور اعظم کیا ایک جیسے معنی نہیں ہے؟ ہاں، اکبر کے معنی بھی بڑا، اعظم کے معنی بھی بڑا۔ اور کیا اللہ کا کوئی نام چھوٹا اور بڑا بھی ہوگا؟ جی نہیں، سب نام بڑے ہیں، ہماری سوچ اور اوقات سے بہت بڑے۔ اس کے علاوہ ہو کو بھی اسم اعظم کہا گیا ہے اور بتایا گیا ہے۔ ہو کو جو ہم لوگ ذکر کرتے ہیں اللہ ہو، اس ہو کو بھی اسم اعظم کہا گیا ہے۔ ان تمام باتوں پر غور کرنا چاہیے۔ حضرت سری بن یحییٰ قدس اللہ سرہ بعض اولیاء سے راوی ہیں کہ میں دعا کرتا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ مجھے اسم اعظم دکھا دے، تو مجھے آسمان میں ایک ستارہ نظر پڑا جس پر لکھا تھا یا بدیع السماوات والارض یا ذو الجلال والاکرام۔ بعض علماء نے یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم کو اسم اعظم کہا ہے۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسم اعظم کے مختلف زاویے، مختلف پہلو اور مختلف طریقے بزرگوں نے بتائے ہیں، لیکن جس زاویہ سے ہم نے بات کو شروع کیا تھا اس زاویے سے اگر آپ سوچئے تو اسم اعظم آپ کو سمجھ میں بہت جلدی آ جائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یوں دعا کرتے سنا، اللہم انی اسألک بین لک الحمد لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک المنان بدیع السماوات والارض ذو الجلال والاکرام۔ فرمایا کہ یہ اللہ کا وہ اسم اعظم ہے کہ جب اس سے پکارا جائے تو قبول کرے گا اور جب مانگا جائے عطا فرمائے گا۔ ابن ماجہ نے روایت کی ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یوں دعا کی، اللہم انی ادعوک اللہ وادعوک الرحمن وادعوک الرحیم وادعوک بالسمائک الحسنى کلها ما علمت منها وما لم اعلم ان تغفر لی وترحمنی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں اسم اعظم ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اسم اعظم رب ہے، رب۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ یا رب کہتا ہے تو رب عز و جل فرماتا ہے لبیک اے میرے بندے، مانگ کے تجھے دیا جائے۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ اسم اعظم یہ ہے۔ حضرت امام زین العابدین نے خواب میں کیا دیکھا سو سنیے، اللہ 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 الذی لا الہ الا هو الرب العرش العظیم۔ صحابی رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے شاگرد قاسم بن سامی فرماتے ہیں کہ اسم اعظم الحی القیوم ہے۔ امام قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے بعض علماء سے نقل فرماتے ہیں کہ اسم اعظم کلمہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ بعض علماء نے یہاں تک کہ حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے کلمہ ہو کو اسم اعظم بتایا ہے۔ جمہور علماء نے فرمایا کہ اللہ اسم اعظم ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شرط یہ ہے کہ تو اللہ کہے اور اس وقت تیرے دل میں اللہ تعالیٰ کے سوا کچھ نہ ہو۔ بعض محققین علماء نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بھی اسم اعظم بتایا ہے۔ ابن ابی حاتم اپنی تفسیر میں تحریر فرماتے ہیں کہ اسم اعظم اللہ ہے، یعنی اسم ذات اللہ ہے۔ کیا تو نے نہیں سنا اللہ عز و جل فرماتا ہے هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادت هو الرحمن الرحیم۔ اس کا ذکر میں نے پہلے ہی کیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اسم اعظم سورہ حشر کی آخری 6 آیت میں ہے۔ بعض نے اسم اعظم الرحمن الرحیم الحی القیوم کو بتایا ہے۔ امام حاکم ابن ماجہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ اسم اعظم سورہ البقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ طٰہٰ میں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور اس وقت ایک شخص نماز ادا کر رہا تھا، اس نے یہ دعا کی، اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت الحنان المنان بدیع السماوات والارض یا ذو الجلال والاکرام یا حی یا قیوم۔
جناب صوفی صادق الرحمان صاحب قبلہ مدد اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اصل میں ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسم اعظم صرف قبولیت دعا کا ذریعہ ہے، لیکن اصل میں اسم اعظم اللہ کی پہچان کا آخری نقطہ ہے۔ جو یہ جان گیا وہ دعا سے آزاد ہو گیا۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اسم اعظم جان جائیں گے تو جو دعا کریں گے وہ قبول ہو جائے گی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو اللہ کو پہچان گیا اور جان گیا، اللہ سے واصل ہو گیا، اس کو دعا کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، وہی خود اسم اعظم بن گیا۔ جناب صوفی مستقیم وارث صاحب قبلہ مدد اللہ علیہ کہتے ہیں کہ پیر کامل کا دیا ہوا کوئی بھی ذکر مرید صادق کے لیے اسم اعظم ہے، شرط یہ ہے کہ مرید یقین کامل کے ساتھ اس کا ذکر کرے۔ اور میرا اسم یا وارث، حق وارث، کرم وارث، وارثیوں کا ذکر یا وارث، حق وارث، کرم وارث، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، انت ربی انت مولا انت خیر الوارثین۔ جناب صوفی فیض الرحمان وارث صاحب قبلہ مدد اللہ علیہ کہتے ہیں کہ پیر کے زبان سے نکلی ہوئی ہر بات سچے مرید کے لیے اسم اعظم ہے، اور اللہ رسول کے سبھی نام اسم اعظم ہی ہیں، کوئی نام چھوٹا یا بڑا نہیں ہے، بس انسان میں عشق ہونی چاہیے، اور جب عشق میں کھو جاتا ہے تو وہ خود اسم اعظم ہو جاتا ہے۔ جناب صوفی پیر یاسین قریشی صاحب قبلہ مدد اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اسم اعظم میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام مبارک ہے، جہاں پر کوئی نام کام نہیں آتا وہاں پر میرے آقا کا نام ہی کام آتا ہے، حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وآلہ وسلم۔ اور کلمہ طیب میں بھی اسم اعظم موجود ہے، البتہ جس کی پہنچ جہاں تک اس کے لیے اسم اعظم وہاں تک۔ جناب صوفی ناصر حسین صاحب قبلہ مدد اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اسم اعظم اللہ کو دل سے پکارنے کا نام ہے، چاہے جس نام سے اللہ کو پکار دو اللہ تعالیٰ سنتا ہے۔ جناب محترمہ حمیرہ نصیر قادری سروری صاحبہ کہتی ہیں کہ بے شک کائنات میں سب سے بلند و بالا نام اللہ ہی کا ہے، اگر لفظ اللہ ہو سے الف نکال دیں تو للہ ہو جاتا ہے، یعنی للہ ہو جاتا ہے، اور للہ سے لام نکال دیا جائے تو لہو ہو جاتا ہے، اور لہو سے بھی لام کو نکال دیں تو ہو رہ جاتا ہے۔ اللہ کے 99 اسم میں اللہ کے صفات شامل ہیں، اور اسم ہو ذات ہے، اور اسم ہو ہی اسم اعظم ہے۔ اسم اعظم کو پانے کے لیے کامل پیر و مرشد سے بیعت ہونا لازم ہے، مرشد ہی اپنے مرید کو اللہ رسول کی پہچان کرا سکتے ہیں۔ اللہ نے اپنے پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے فرما دیا ہے کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، ساری کائنات میں ہو کا عالم ہے، ہر سو اسم اعظم ہو ہی ہو ہے، سمندر کی لہروں میں، پرندوں کی بولی میں، ہوا کی راگنی میں ہو ہی ہو ہے، اسے محسوس کیا جا سکتا ہے۔ اپنے دونوں کانوں میں انگلی دبا کر سنیے تو ہو کی صدا آنے لگے گی، یہی صوت سرمدی ہے، یہی صوت سرمدی ہے۔ اور اپنی سانسوں پر غور کریں تو سانسوں سے بھی ہو کی صدا آتی ہے، ہر آتی جاتی سانس ہو پکارتی ہے۔ بہت خوب۔ جناب صوفی شاہ محمد انور حسینی صاحب قبلہ مدد اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ اکبر اسم ذات ہے، اور اصل میں اسم ذات ہی اسم اعظم ہے، اور وہی نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ البتہ صوفیہ کے نزدیک اور اہل تحقیق کے نزدیک اسم اعظم میں اختلاف ہے، جیسا کہ ہم لوگ ابھی پڑھتے آ رہے ہیں، دیکھتے آ رہے ہیں۔ اکثر نے کلمہ طیب کو اسم اعظم بتایا ہے، تو اکثر نے محمد الرسول اللہ کو اسم اعظم بتایا ہے، اور بعض نے کچھ اور بتایا ہے، لیکن اسم اعظم کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور وہ جسے چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے، اور کامل فقیر کی ذات صرف اللہ رسول سے ہی اپنا تعلق قائم کرتی ہے۔ مزید انہوں نے کہا کہ اسم اعظم میں ان کا بھی شمار ہوتا ہے، کن کا بھی؟ ان کا بھی، یا محمد، حق محمد، هو العلی العظیم، هو الحی القیوم وغیرہ۔ بہت سارے ذکر اذکار ایسے ہیں جس کو بزرگوں نے اسم اعظم سے تعبیر کیا ہے۔ جس طرح لیلۃ القدر دیگر راتوں میں چھپا ہوا ہے، ہزاروں راتوں میں بہتر رات ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا، اسی طرح سے اسم اعظم کا مثال لے لیجئے، اور جہاں تک اسے حاصل کرنے کی بات ہے تو ہر انسان اللہ کے اسم ذات و اسم صفات کا مظہر خود ہے، لیکن انسان خود کو اعظم نہیں بنا سکتا، بلکہ اسے خود کو فنا کرنا ہوتا ہے، خود کو فنا کرنا ہوتا ہے، فنا ہو کر ہی بقا حاصل ہوتی ہے۔
اللہ کے ولی فنا فی اللہ بقا باللہ ہوتے ہیں، ان کے ہی وسیلے سے، ان کی رہبری میں، ذکر و اذکار سے اپنے وجود کے تمام غلاظت کو دور کر کے اپنے نفس امارہ لوامہ ملہمہ مطمئنہ کو تبدیل کر کے نفس رحمانی ہو جاتا ہے، یعنی اس کا ظاہر و باطن پاک ہو جاتا ہے اور وہ سراپا کلمہ بن جاتا ہے، اور کلمہ طیب بھی اسم اعظم ہی ہے۔ جناب صوفی احمد سبحانی صاحب قبلہ مدد اللہ العالی اس زمن میں کہتے ہیں کہ ہر وہ اسم جو مرشد کامل کی طرف سے عطا کیا جاتا ہے، جس سے مرید کے باطن میں روشنی پیدا ہوتا ہے، وہی اسم اعظم ہوتا ہے۔ وہ کوئی بھی اسم ہو سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ مرشد کامل کا عطا کیا ہوا ہو۔ اس جملے کو پھر سے کوٹ کیا جائے کہ مرشد کامل کا عطا کیا ہوا ہو۔ میں نے پہلے بھی انڈیکیٹ کیا کہ مرشد کامل کا عطا کیا ہو، مرشد ناقص کا عطا کیا ہوا ہرگز نہ ہو۔ میری باتیں اگر کسی کو تکلیف دیتی ہوں تو دوبارہ میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن یہ میری ڈیوٹی ہے، مجھے کہنا ہوگا۔ مزید انہوں نے کہا کہ ہر اسم ایک جسم رکھتا ہے، ہر اسم یعنی ہر نام ایک جسم رکھتا ہے، ایک وجود رکھتا ہے۔ جب کسی اسم کا ذکر کثرت سے کیا جاتا ہے تو اس کی صفات ذاکر میں آنے لگتی ہے، یعنی جس نام کو بھی آپ لیں گے اس کی خوبی آپ کے اندر پیدا ہونے لگے گی یقیناً، اور اس کو حاصل کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ مرشد کامل کی صحبت میں بیٹھیں اور ان کی خدمت میں رہیں۔ پھر سے میں دہرانا چاہوں گا، مرشد کامل کی صحبت میں بیٹھیں اور ان کی خدمت میں رہیں۔ اگر مرشد کامل آپ کو دستیاب نہ ہو تو مرشد کامل کی لگائی گئی مجلس میں بیٹھیں، ان کی لکھی ہوئی کتابوں کو پڑھیں اور ان کے تحریر سے منافع حاصل کر سکتے ہیں۔ حضرت مخدوم شرف الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس زمن میں اپنے مکتوب میں ایک جگہ لکھا تھا کہ جب سورج ڈوب گیا تو ستارے سے کام چلا لینا چاہیے، یعنی اگر بزرگان دین ہستیاں موجود نہیں ہوں یا نہیں مل رہی ہوں تو ان کے لکھے ہوئے کتابوں اور ان کے تحریروں کے ایک صفحہ کو ہی روز پڑھ لیا کریں اور روحانی طور سے ان سے جڑاؤ رکھیں۔ آپ پر ان کی فیض بھی جاری ہوگی اور آپ کو اس کی ہدایت بھی ملے گی اور آپ کی منزلیں بھی طے ہوگی۔ یہ جملے جناب سبحانی صاحب کے نہیں تھے، معذرت کے ساتھ میں پیش کر رہا ہوں اپنے جانب سے تجزیہ میں۔ جناب صوفی ڈاکٹر ساداب کامران خان صاحب قبلہ مدد اللہ العالی کہتے ہیں کہ اسم اعظم وہ لفظ یا وہ کلمہ ہے جس کو پڑھ کر یا جس کا تصور کرتے ہی اپنے آپ پر لوٹ جاتا ہے، اپنے آپ پر لوٹ جاتا ہے اور اپنے رب سے جڑ جاتا ہے۔ ہر انسان کے لیے اسم اعظم الگ الگ ہوتا ہے، ایک اسم اعظم سب کے لیے کام نہیں کر سکتا، اور انسان کو اسم اعظم اس وقت ملتا ہے جب اسے اپنے اور اپنے رب کی پہچان ہو جاتی ہے یقیناً، یعنی وہ سمجھ یا وہ انڈرسٹینڈنگ ہی اسم اعظم ہے جو اسے اپنی پہچان اور رب کی پہچان سے حاصل ہوتی ہے، یعنی اپنی پہچان اور رب کی پہچان سے جو انڈرسٹینڈنگ حاصل ہوتی ہے در حقیقت اسی کا نام اسم اعظم ہے۔ البتہ کچھ لوگوں کے لیے ان کے پیر کا چہرہ یا ان کی آواز ہی اسم اعظم ہوتی ہے، جو بہت ہی سچی اور اچھی بات ہے۔ جناب صوفی شرف الدین ندیمی ابو العلائی صاحب قبلہ مدد اللہ العالی اس زمن میں کہتے ہیں کہ اسم کے معنی ہوتے ہیں نام اور اعظم، یعنی بڑا مرتبہ والا۔ اس لحاظ سے اسم اللہ سے بڑا نام اور کیا ہو سکتا ہے، اور حضرت انسان خود ایک سراپا اسم اعظم ہے، اور مرید کے لیے اس کا اسم اعظم اس کے پیر کامل کا نام ہوتا ہے، جیسا کہ ہم لوگوں نے ابھی دیکھ لیا۔ اب دوسرے لوگوں کی تمام باتوں کو ہم سرسری طور سے اس لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ آپ کو یہ بھی یقین ہو جائے کہ یہ بات میں اپنی جانب سے صرف نہیں کہہ رہا، بلکہ مختلف خانقاہوں کے مختلف بزرگوں اور مختلف صوفیہ کے تعلیمات میں یہ ساری باتیں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہیں۔ اس لیے ہم تمام لوگوں کو تمام خانقاہوں کی جو سچی اور اچھی باتیں ہیں ان سے فیضیاب ہونا چاہیے اور منزل و مقصود کو حاصل کرنا چاہیے، اور یہی مقصد ہمارے گروپ کا ہے، یہی مقصد ہمارے چینل کا ہے، یہی مقصد ہمارے خانقاہ کا ہے، اور دادا میم ہندی شاہ افضل رحمۃ اللہ علیہ کا ایک طرح سے دیکھا جائے تو یہی مشن بھی ہے، جس کو ہم لوگ آگے بڑھانے کی جسارت و کوشش کر رہے ہیں، جس میں آپ لوگوں کی دعاؤں کی سخت ضرورت ہے۔ انشاءاللہ تعالی ان تمام چیزوں کو بیان کرتے ہوئے ہم ہر موضوع پر ہر ہفتے نئے ٹاپک کو لے کر کے ہم آتے ہیں اور اس پر ہم لوگ تجزیہ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔
آئیے جناب صوفی شرف الدین صاحب کی آگے کی باتوں کو سنتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مرید کے لیے اسم اعظم مرشد ہوتے ہیں، اور مرشد کے لیے اسم اعظم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مرید کے لیے اسم اعظم مرشد ہیں، اور مرشد کے لیے اسم اعظم رسول پاک خود ہیں، اور رسول پاک کے لیے اسم اعظم اللہ ہے۔ انہوں نے ایک بہت بہترین سیریز اور سیڑھی بتا کر کے اس پیٹرن کو کلیئر کیا، بہت خوب، بہت عمدہ طریقے سے۔ اب جناب صوفی کامران فضل رحمانی صاحب قبلہ اور چند لوگوں کی باتیں آخر میں سرسری طور سے دیکھ لیتے ہیں، چونکہ وقت کافی ہو چلا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس موضوع پر ہم لوگ اب ختم کرنے والے ہیں اس موضوع کو۔ جناب کامران فضل رحمانی صاحب کہتے ہیں کہ سلسلہ نقشبند کے بزرگوں نے اسم اعظم اللہ کو ہی مانا ہے، یعنی اسم ذات کو مانا ہے، اور اسی کے ذریعے حضوری تک پہنچے بھی ہیں۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسم اللہ کا غلبہ ذکر مراقبہ اور موت کی سختی سے بھی بھاری ہے۔ اللہ اکبر، یعنی اسم ذات اللہ کا جو غلبہ ذکر ہے، اسم اللہ کا جو غلبہ ذکر ہے، یعنی جب ہم اس ذکر میں مب ہو جاتے ہیں اور مراقب ہو جاتے ہیں تو وہ مراقبہ جو ہے موت کی سختی سے بھی بھاری ہے، بہت ہلکا نہیں ہے۔ اسی لیے اس ذکر کو، اس نام کو سلسلہ نقشبند کے لوگوں نے اسم اعظم بتایا، اسم ذات اللہ۔ حضرت مولانا شاہ فضل الرحمان گنج مراد آباد رحمۃ اللہ علیہ بھی اسم اللہ کی بھی تعلیمات دیتے تھے، اور حقیقتاً اسم اعظم وہی ہے جو پیر عطا کرے اور جس کی ریاضت سے لطیفوں میں حرکت ہو، لطیفے بیدار ہونے لگے اور قلب زندہ ہو جائے، یہاں تک کہ حضوری حاصل ہو جائے۔ ماشاءاللہ۔ جناب صوفی نور اللہ صاحب قبلہ مدظ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اسم اعظم کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، اور جو کلمے کے کلمے کو سمجھ گیا، جو کلمے کے کلمے کو سمجھ گیا، یعنی کلمہ طیب کے کلمے کو سمجھ گیا، اسے اسم اعظم حاصل ہو جائے گا۔ کل ملا کے دیکھا جائے تو سب کی باتیں کہیں نہ کہیں جا کے فٹ بیٹھ رہی ہیں، کوئی بات غلط نہیں جا رہا، چونکہ تمام حوالہ جات پیش کیے جا رہے ہیں۔ ایسا مت سمجھیے کہ تمام لوگوں کی باتیں مختلف ہے، جی نہیں۔ اگر وہ نظر پیدا کیجئے جس نظر سے ہم پیش کر رہے ہیں تو آپ دیکھیے گا کہ تمام صوفیہ جو بات کر رہے ہیں سب وہیں پر جا رہا ہے۔ تمام باتوں کی جو نچوڑ ہے وہ فنائیت اور بقائیت پر ہی جا کے رکتی ہے۔ چاہے آپ جو بھی ذکر کر لیجئے، آپ کو ہر حال میں نفی کرنی ہوگی اور اثبات کرنا ہوگا، یعنی زیرو ہونا ہوگا، تبھی آپ ہیرو بن سکتے ہیں، ورنہ ہیرو ہرگز نہیں بن سکتے۔ جناب صوفی سید ایوب محمودی چشتی صاحب قبلہ مدظ اللہ علیہ کہتے ہیں ہر پیر اپنے مرید کو اسم اعظم عطا کرنے کے بعد ہی خلافت کا تاج پہناتا ہے۔ ہر پیر اپنے مرید کو اسم اعظم عطا کرنے کا بعد ہی خلافت کا تاج پہناتا ہے۔ اس سے آپ یہ ہرگز مت سمجھ لیجئے گا کہ اسم اعظم کا مطلب کوئی ذکر دے کر کے اس کو خلیفہ بنا دیا جائے، نعوذ باللہ من ذالک۔ خلافت دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو مرید کر دیجئے اور اس کو کوئی ذکر دے دیجئے اور اس کو کہہ دیجئے تم خلیفہ ہو گئے ہو۔ نیور، رانگ، بالکل رانگ نمبر، بالکل غلط بات۔ ابھی وہ تو شروع بھی نہیں کیا، جس کو آپ ذکر دے رہے ہیں وہ شروع کر رہا، بسم اللہ کر رہا، شروعات ہے اس کی۔ اس ذکر کو کب مکمل کرے گا تب وہ خلیفہ بننے کا حقدار ہوگا، جب مکمل کرے گا تب خلیفہ بنے گا۔ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ آج ذکر ملا میں آج سے خلیفہ، استغفر اللہ۔ جناب ایوب صاحب بہت اچھے انداز میں کہتے ہیں کہ ہر پیر اپنے مرید کو اسم اعظم عطا کرنے کے بعد ہی خلافت کا تاج عطا کرتا ہے، یعنی وہ اسم اعظم کب عطا کرتا ہے؟ جب اس کی منزلیں طے ہو جاتی ہے، تب اس کو خلافت کا تاج اس کے سر پہ باندھی جاتی ہے۔ لیکن آج کے ڈیٹ میں لوگ اجازت کو ہی خلافت سمجھ بیٹھے اور خلافت کو ولایت سمجھ بیٹھے۔ بہت کنفیوژن ہے جس کو دور کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ تمام سلاسل میں، تمام خانقاہوں میں جو غلط فہمیاں پیدا ہو رہی ہیں اس کے خلاف اعلان جنگ اور انقلاب کا ہم اعلان کرتے ہیں۔ ان تمام باتوں پر بہت غور ہونی چاہیے، تمام پیروں کو اس پر دھیان دینی چاہیے اور مریدوں کو بھی الرٹ ہونی چاہیے۔ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے کہ جو چاہا سو کہہ دیا، جو چاہا سو کر لیا، کوئی بھی خلیفہ بن گئے، کوئی بھی پیر بن گئے اور کوئی بھی اسم اعظم کا دعویٰ کرنے لگے۔ غلط بات، معذرت چاہتا ہوں میں۔ اور جو اسم اعظم کو جان لیتا ہے وہ خاموش ہو جاتا ہے۔ اسم اعظم جسے عطا ہوتا ہے اسے نہ زبان سے اللہ اللہ کہنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی دعا مانگنے کی ضرورت ہے۔ راضی برضا کی منزلوں میں وہ بندہ پہنچنے والا ہوتا ہے۔ قلب، نفس، روح، سر، خفی، اخفا، انا، سارے لطائف کے منزلوں سے وہ گزر کر کے راضی برضا کی منزل میں جا کر کے پہنچتا ہے، تب وہ بڑی بڑی منزلیں ان کو حاصل ہوتی ہے، تب خلافت کا تاج پہنایا جاتا ہے۔ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے صاحب۔
جیسا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ جس شخص کو معرفت الہی حاصل ہو جاتی ہے اسے منہ سے اللہ اللہ کہنے کی ضرورت نہیں رہتی، اور جو منہ سے اللہ اللہ کہتا ہے اسے ابھی معرفت الہی حاصل نہیں ہوئی ہے۔ یہ حدیث ہے صاحب، یہ حوالہ حدیث سے ہم دے رہے ہیں، اور یہ حدیثیں کئی بار اخباروں میں شائع بھی ہو چکی ہے، ضرور دیکھ لیجئے گا۔ تمام چیزوں کو ترک کرنے کے بعد ہی اسم اعظم حاصل ہوتی ہے، اور تبھی اس کی نماز بھی قائم ہوتی ہے، اور یہ مقام ولی کامل کے ہوتے ہیں۔ یہ مقام کس کے ہوتے ہیں؟ ولی کامل کے ہوتے ہیں صاحب۔ امید ہے میری باتیں سب بھائیوں کو سمجھ میں آ رہی ہوگی۔ آخر میں محترمہ جناب لبنہ شاہد صاحبہ کچھ کہتی ہیں، یہ بھی سن کر کے ہم لوگ چلیں گے۔ انہوں نے کہا کہ میری نظر میں کامل انسان کی ذات ہی اسم اعظم ہے۔ کیا بات کہی صاحب آپ نے صاحبہ، میری نظر میں کامل انسان کی ذات ہی اسم اعظم ہے، یہ تو پورے تجزیے سے بالکل پروف ہو گیا ہے۔ آخر میں جناب محترمہ لبنہ شاہد صاحبہ نے کہہ ہی دیا کہ کامل انسان کی ذات ہی اسم اعظم ہے۔ جو انسان کامل ہو گیا وہ خود اسم اعظم ہو گیا، اسے کسی اسم اعظم کی ضرورت نہیں ہے، اس کا لفظ لفظ حرف حرف اسم اعظم ہے۔ جس نے خود کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا، اور جس نے رب کو پا لیا اسے دعا کرنے کی بھی ضرورت نہیں رہتی ہے، اور نہ ہی کسی چیز کی حاجت اس کو رہتی ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ اللہ والے جب منزل فنا میں پہنچتے ہیں، بقا میں پہنچتے ہیں، اور فقیری کی منزل کے اعلیٰ درجے پر پہنچتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے دنیا کی بھی ضرورت نہیں، مجھے دین کی بھی ضرورت نہیں، مجھے جنت کی بھی ضرورت نہیں، مجھے یہاں تک کہ خدا کی بھی ضرورت نہیں۔ اللہ اکبر، بہت بڑی بات ہے صاحب، کسی چیز کی حاجت نہیں رہتی ہے، یعنی خود کو مٹا دینا ہی اسم اعظم ہے۔ انسان کی میں ہی اس کی دشمن ہے، انسان کی میں ہی اس کی دشمن ہے۔ جو میں کی انانیت سے باہر آ گیا، تمام نفسانیت سے باہر آ گیا، وہ منزل وصال میں پہنچ گیا، واصل بحق ہو گیا، اور اپنے مقصد کو پا گیا، وہ خود سراپا اسم اعظم ہو گیا، خود سراپا اسم اعظم ہو گیا، خود سراپا اسم اعظم ہو گیا۔ بہت خوب، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگوں کو اسم اعظم پڑھنے، اسم اعظم سیکھنے، اسم اعظم پر عمل کرنے، اور منزل و مقصود پر پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور منزل وصال میں جانے کی، اور منزل ولایت اور بصارت میں پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وآلہ وسلم۔